السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت پھر ایک دفعہ آپ کے الیکشن جنوری 2024 کو ہو رہے ہیں، فروری 2024 کو ہو رہے ہیں، یا مارچ میں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک غیر یقینی صورتحال ابھی بھی، حالانکہ الیکشن کمیشن پہ بہت دباؤ تھا اور جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ تو نہیں دی، تاریخ دے دی ہے، اور جب تک ڈیٹ نہیں دی بلکہ ڈیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، ڈیٹ دینے کے بعد چینج کریں گے جیسے ماضی میں بھی کیا انہوں نے۔ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں اس ایشو پہ بڑی بات ہوئی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن الیکشن کمیشن نے جنوری کی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان آ گیا، اور وہ بیان یہ ہے کہ جنوری میں الیکشن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ناردرن ایریاز اور دوسرے ایریاز میں بہت سردی ہوگی اس وقت، تو چنانچہ الیکشن سود مند نہیں ہے۔ ایک بڑی پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ایک بڑا زیرک سیاستدان ہے، تو یہاں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا۔ دوسرا، ایمل ولی نے الیکشن کی جو آپ کے حلقہ بندیاں ہیں اس کو کہتے ہیں ہم عدالت میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ عدالت میں چلے گئے حلقہ بندیوں کو چیلنج کرنے، تو پھر بتائیے کہ عدالتیں فیصلوں میں کتنا دیر لیتی ہیں۔ اور ابھی تو ایک پارٹی ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ کئی سیاسی جماعتیں عدالت جائیں گی حلقہ بندیوں کے حوالے سے، چنانچہ یہاں پہ بھی ڈیلے، ایک یہ وجہ بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نگراں حکومت وہ کام نہیں کر رہی ہے جو کہ ماضی کی نگراں حکومت کرتی ہوئی آئی، یعنی وہ صرف آ کے بیٹھ جاتے تھے اور الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی تھی، اور وہ الیکشن میں آپ کے الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ نہیں ایسا، اس نگراں حکومت میں آپ دیکھیں ایک طرف معاشی سرمایہ کاری کے لیے باضابطہ میٹنگ ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، معاہدے ہو رہے ہیں، آپ کے ان سلسلوں میں کافی بڑی ان کو کامیابی بھی مل رہی ہے۔ دوسری طرف ٹیکس ہے اس سلسلے میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ مثلا زراعت پہ انکم ٹیکس لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ریئل اسٹیٹ پہ لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ٹریڈنگ پہ یا پرچون پہ لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ بڑے فیصلے ہیں جو کہ ماضی کی ہمیں کسی سیاسی حکومت میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس طریقے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً $100 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، معدنیات کے اوپر، زراعت میں اور آئی ٹی میں اور کچھ اور شعبوں میں، اور کئی SOP سائن ہو چکا ہے، کئی معاہدے سائن ہو چکا ہے۔ تو نگراں حکومت یہ کرتی ہے کیا؟ ایسا تو نہیں کرتی، تو کیوں کر رہی ہے نگراں حکومت؟ سوال ہے نا۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم جنوری میں الیکشن نہیں لیتے، ایک طرف آپ کے الیکشن میں یہ عدالت میں چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے الیکشن آگے ہو سکتے ہیں، ایک طرف نگراں حکومت جس کا کام صرف 3 مہینے کے اندر سپروائز کرنا ہے، جو کہ الیکشن کو ایک اسسٹ کرنا ہے، یہاں باضابطہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں، پالیسی بنا رہے ہیں، اہم ترین پالیسی بنا رہے ہیں اس وقت پاکستان کی معاشی مسائل پر، اور پاکستان کے ہو سکتا ہے یہ بھی آپ سننے میں آ جائے کہ وہ ڈاکومنٹڈ معیشت کو ڈاکومنٹیشن کی صورتحال شکل دے رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح زراعت پر آج تک کسی سیاسی جماعت نے ان کے انکم پر ٹیکس نہیں لگایا، کیونکہ سب سیاسی جماعتوں کے زراعت کے بڑے بڑے جاگیردار ان کے ممبر ہیں، پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، وہ کیسے لگائیں گے؟ اور یہ آپ کے ریئل اسٹیٹس کے بڑے بڑے مافیاز ان کے اپنے ممبر ہیں، پیسہ دیتے ہیں ان سیاستدانوں کو، الیکشن لڑتے ہیں، تو کیسے لگائیں گے؟ تو چنانچہ نگراں حکومت لگا رہی ہے۔ اور آپ نے کچھ دنوں پہلے سنا تھا IMF کی سربراہ نے بھی کہا کہ خدا کے لیے غریبوں کو ریلیف دیں اور امیروں پہ ٹیکس لگائیں۔ اور یہ امیر کون ہے؟ وہ 2% مرات یافتہ ہیں نا، 2%، جو چند ہزار ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پاکستانیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جنہوں نے پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا ہے، جنہوں نے عدالتوں کو یرغمال بنایا ہے، جنہوں نے انتظامیہ کو، بیوروکریٹس کو، سب کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ چند ہزار اشرافیہ ہیں۔ اب سیاسی حکومتوں میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ زراعت پہ انکم ٹیکس لگ رہی ہے، چیخ بہت نکلی،
کوئی نہ کوئی لیگل کنڈیشنل چیزیں شو کر دی جاتی تھی. جناب یہ 18ویں ترمیم کے ساتھ صوبوں کا مسئلہ ہے, جناب یہ قانون میں ہے, جناب پارلیمنٹ اس کو اپروو نہیں کر رہی, بہت بڑی بڑی باتیں سامنے آتی تھیں. بہرحال تو یہ زراعت پہ, ٹریڈنگ پہ, پرچون پہ اور ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, چنانچہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ نگراں حکومت کر رہی ہے. دوسری طرف کریک ڈاؤنز جو کہ 16 مہینے, چلیں چھوڑیں پرانی, کسی سیاسی جماعت میں اتنا بڑا کریک ڈاؤنز نہیں دیکھنے میں آیا. ماشاءاللہ مشرف صاحب کے دور میں تھوڑا سا دیکھنے کو آیا تھا اور پھر وہ سیاسی مصلحت کا شکار ہو گئے تھے. اب یہ کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے وہ ابھی میں فوج کو نہیں لا رہا, ابھی میں نگراں حکومت کو سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ نگراں حکومت سامنے ہے. اور یہ سارے کریک ڈاؤن جو ہو رہے ہیں FIA اور یہ جو آپ کے اینٹی کرپشنز اور جو پاکستان کی حکومت کے ادارے ہیں یہ کر رہے ہیں. تو چنانچہ آپ دیکھیں اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤنز, مافیاز کے خلاف, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف, آپ کے کرپٹ لوگوں کے خلاف, لینڈ مافیا کے خلاف, ڈرگ مافیا کے خلاف, اس کے علاوہ ہنڈی اور حوالہ کرنے والوں کے خلاف, اس کے علاوہ آپ کے ایرانی آئل کو یہاں پھیلانے والوں کے خلاف, مطلب ایک بڑا آپریشن چل رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے واٹر ٹینکر کے خلاف, اور اس کا نتائج بھی سامنے آ رہا ہے. یہ کریک ڈاؤن کون کر رہا ہے؟ نگراں حکومت کر رہی ہے. بھائی کیوں کر رہی ہے؟ سمجھنے کی بات ہے میری کہ یہ کیوں کر رہی ہے. اس کا کام تو نہیں ہے. یہ معاشی استحکام کے لیے بڑے بڑے معاہدے بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ آپ کے معاشی استحکام کے لیے SOP بھی سائن کر رہی ہے. یہ آئندہ پاکستان کی بہتر پالیسی کے لیے پالیسی بھی بنا رہے ہیں, پلاننگ بھی کر رہے ہیں, اور یہ ٹیکس نیٹ کو انکریز کرنے کے لیے فیصلے کر رہے ہیں, حکمت سازی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں. تو یہ نگراں حکومت یہ سب جو کام کر رہی ہے وہ کیوں, اور اس سے مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے, ڈالرز میں بھی کمی آ رہی ہے, پیٹرولیم کی قیمت میں بھی کمی آ رہی ہے, بجلی بھی سنیں گے آپ کہ اس میں بھی کمی آئے گی, گیس والے میں بھی آپ کو کچھ امپرومنٹ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو یقیناً یہ نگراں حکومت کر رہی ہے. ذرا سوچئے گا. تو نگراں حکومت کے ساتھ پوری طریقے سے اس وقت جو ہے وہ عوام دیکھ رہی ہے, اور نگراں حکومت کے ساتھ پوری طریقے سے عسکری قیادت کھڑی ہے. یقیناً یہ ساری کی ساری کوشش, کاوش اور ویژن عسکری قیادت جنرل عاصم منیر کا تھا, جس کا اظہار جناب وہ کر چکے ہیں, آپ کے شہباز شریف صاحب اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ ویژن جنرل عاصم منیر کا ہے. تو اب ان تمام چیزوں کے پیچھے موجودہ عسکری قیادت ہے جو کر رہی ہے, اور مسلسل ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کسی صورت میں یہ مافیاز کو بخشا نہیں جائے گا, غیر قانونی معاشی سرگرمیوں میں ملوث کوئی بھی شخص بخشا نہیں جائے گا, سہولت کاروں کو بخشا نہیں جائے گا. تو یہ, اور اسی طریقے سے سرمایہ کاری جو لائی جا رہی ہے اس میں اگر کسی نے رکھنے ڈالنے کی کوشش کی, رشوت لینے کی کوشش کی, جو کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بن چکا ہے, اب تو بہت مشکل کام ہے, تو اس کا عبرتناک انجام ہوگا. تو ظاہر ہے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑی فوج کھڑی ہے اور یہ کر رہی ہے. تو ظاہر ہے نگراں حکومت کو وقت چاہیے. تو نگراں حکومت کو آئین میں کہیں رکاوٹ بھی نہیں ہے کہ نہیں جی آپ 3 مہینہ رہیں, اور اگر نگراں حکومت ڈیلیور کر جاتی ہے جو نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ کہ 6 مہینے میں ڈیلیور کر گئی, جو کہ آلریڈی عوام اور بزنس مین کہتے ہیں ہمیں الیکشن نہیں چاہیے. گیلپ سروے بتا رہا ہے کہ سیاستدانوں پہ اعتبار نہیں ہے, پارلیمنٹ پہ اعتبار نہیں ہے, ان لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے, فوج پہ اعتبار ہے. اس وقت فوج کام کر رہی ہے نگراں کو سامنے رکھ کر. تو جنوری میں الیکشن, فروری میں, مارچ میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تھی چند باتیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.